یہ ادب کا وقت ہے، ادب کا مقام ہے۔ ہماری جماعت میں اب بڑی شخصیت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمود عالم برکاتی صاحب قبلہ کرسی خلافت پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، حضور ہم سب کو دینی معلوماتی باتوں سے فیضیاب کرے۔ ادب کا وقت ہے، ادب کے ساتھ آپ سنیں، کیونکہ جو ضروری چیز ہے اس کے لیے حضرت آئے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دل تھام کر بیٹھیے، حضرت کا خطاب سماعت کریں۔ پورا مجمع استقبال کیجیے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، تذکرے آپ کے جہاں ہوں، تذکرے آپ کے جہاں ہوں، نور کے سلسلے وہاں ہوں۔ آؤ آج ہم سب مل کر ان کا ذکر کریں، کل خدا جانے ہم کہاں ہوں۔ واہ واہ واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم۔ جو جواب دیتی کہ میت پہ در ہویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے جو والا کر دیا، خون سے اپنے جو عالم میں اجالا کر دیا۔ کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ انتہائی گرام عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلم الحسن والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر و احسان ہے کہ آج ہمارا تذکرہ شہداء کربلا کی بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس گاؤں میں تقریباً 150 مسلمانوں کے گھر ہیں. ان میں سے 40-50 نوجوان تقریباً سعودیہ میں رہتے ہیں. جس گاؤں میں 10-20 نوجوان بھی سعودیہ رہنے لگے، دھیرے دھیرے وہاں میلاد شریف کی مجلسیں بند ہوتی چلی جاتی ہیں. محرم کی تقریبات کا انعقاد ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے اور جھارکھنڈ میں رہنے کے سبب، سماجی دباؤ کے سبب بھلے سے وہاں وہابیت کا برملا اعلان نہ ہو، مگر عملی طور سے در پردہ وہابیت اس معاشرے میں رچ بس جاتی ہے. بے شک. اس کے باوجود کہ یہاں کے 40-50 نوجوان سعودیہ رہتے ہیں، پھر بھی آپ نے تذکرہ شہداء کربلا کی مجلس منعقد کی ہے. یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. اللہ رب العزت آپ سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آپ سب کو بزرگوں کے نقش قدم پہ قائم رکھے اور سعودیہ کا جو مذہب و مشرب ہے وہابیت، اللہ پاک اس شر سے آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہم سب لوگوں کو بھی محفوظ رکھے. یہ برکت حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ کی ہے کہ انہوں نے آپ کے دین کی بھی حفاظت کی کوشش کی ہے اور آپ کو بزرگوں کے دامن کرم سے بھی وابستہ رکھا ہے. اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اور تمام علماء کی خدمات دینیہ کو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کسی بھی سعودیہ رہنے والے نوجوان سے پوچھیے
کہ مکہ شریف میں تم نے میلاد کی مجلسیں منعقد ہوتی ہوئی دیکھی ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ ان سے پوچھئے مزارات اولیاء پر چادروں کو چڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں۔ تم نے فاتحہ کی مجلسوں کو منعقد ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں۔ ہندوستان کے اہل سنت کے یہاں زیادہ تر جو مراسم رائج ہیں سعودیہ اور سعودیہ کے زیر اثر جو ممالک ہیں ان ممالک میں ان مراسم کو یکسر بند کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کا جانے والا نوجوان مشکوک ہوتا ہے۔ یہاں کے علماء ان چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء بڑھ چڑھ کر اس قسم کی مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں۔ تو آخر جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، جہاں سے اسلام کی تبلیغ اولاً شروع ہوئی، وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں وہ چیزیں ہندوستان میں جائز کیسے ہیں؟ یہ بڑا سوال سعودیہ میں رہنے والے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ بات ان کے دل و دماغ میں کھٹکتی رہتی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عرب ممالک میں اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ اگر آپ کسی سعودی مولوی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ جس لفظ کا سب سے زیادہ استعمال سعودیہ میں ہوتا ہے وہ لفظ ہے شرک اور بدعت۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں آپ کو بدعت سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بدعت کیا ہے؟ جس کا سہارا لے کر سعودیہ کے علماء میلاد کو بند کر دیتے ہیں، فاتحہ کو منع کر دیتے ہیں، تذکرہ شہدائے کربلا کی مجلسوں پہ بندشیں لگاتے ہیں، مزارات اولیاء کی حاضری کو ناجائز کہتے ہیں۔ یہ بدعت کیا ہے؟ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بدعت کی میننگ ہے نیا کام۔ بدعت کا مطلب ہے نیا کام۔ جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو، جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں جن چیزوں کا آغاز ہوا ہو ان کاموں کو بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر نئے کام کو سعودی ناجائز کہتے ہیں۔ جو بھی نیا کام ہو وہ ناجائز ہے۔ ڈائریکٹ ان کا سوال ہوتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں میلاد کی مجلس نہیں ہوتی تھی، تم کیوں مناتے ہو؟
پیغمبر کے زمانے میں فاتحہ نیاز نہیں ہوتی تھی، تم کیوں پیش کرتے ہو؟ پیغمبر کے زمانے میں جلوس محمدی نہیں نکلتا تھا، تم کیوں نکالتے ہو؟ پیغمبر کے زمانے میں تذکرہ شہدائے کربلا کی مجلس نہیں ہوتی تھی، تم کیوں مجلس منعقد کرتے ہو؟ اب ہندوستان سے جانے والا سیدھا سادہ نوجوان جو دینی معاملات میں اتنی گہری نظر نہیں رکھتا، وہ ٹھٹکتا، یہ کیا مصیبت ہے؟ گاؤں کے امام صاحب کہتے ہیں جائز ہے، اور یہاں کے لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب ہم حضرت مولانا معین الدین صاحب کی بات مانیں یا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہاں کے علماء کی ہم بات قبول کریں؟ ایک سیدھا سادہ نوجوان، اسکول اور کالج کا پڑھا لکھا نوجوان شک و شبہے میں پڑتا ہے۔ میرے بھائی، میں نے عرض کیا کہ بدعت نئے کام کو کہتے ہیں، مگر یہاں سے دو اس میں راہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اہل سنت کے لحاظ سے ہر نیا کام ناجائز نہیں ہوتا، اس کی دو کیٹیگری۔ نیا کام اگر دین کو فائدہ پہنچانے والا ہو تو وہ نیا کام جائز ہوتا ہے، اور کوئی بھی نیا کام اگر دین کو نقصان پہنچانے والا ہو تو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسلام کا فائدہ ہو اس نئے کام میں تو بدعت حسنہ ہے، جائز ہے۔ اسلام کا نقصان ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے، ناجائز ہے۔ یہ دو کیٹیگری۔ مگر سعودی، وہابی، نجدی مولوی یہ کہتے ہیں کہ ہر نیا کام ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، اب تھوڑی دیر ہم ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں کوئی نیا کام جاری نہیں ہوا؟ پیغمبر کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی وہی چیزیں بعد کے عہد میں جاری رہی، یا پیغمبر کے زمانے کے بعد کچھ نئے کام بھی اسلام میں پیدا ہوئے؟ سچائی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا وقت آپ کا اس مسئلے پہ لے کر اپنی اصل گفتگو پہ لوٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ بدعت کا معنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ حضرت جبریل امین قرآن لے کر تشریف لاتے، وہ پیغمبر کو سناتے، پیغمبر اسے یاد فرما لیتے، صحابہ کو سناتے۔ صحابہ کبھی کھجور کی چھالوں پر، کبھی طباغت شدہ چمڑوں پر، کبھی پتھر کی تختیوں پر قرآن مقدس کی آیتوں کو لکھ کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، غار حرا سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ 40 سال کی عمر شریف میں قرآن کی پہلی آیت اتری، اور 63ویں سال جب میرے پیغمبر حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو میدان عرفات میں یہ آیت آخری آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اقرأ سے قرآن کی آیتوں کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور الیوم اکملت لکم دینکم پر یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ 23 سال تک
قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ 11 سے لے کے سن 13 ہجری تک 2-2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب۔ اس نے کہا کہ پیغمبر کی نبوت کا زمانہ مکمل ہو گیا، اب میری نبوت کا دور شروع ہو رہا ہے، اس لیے مجھے پیغمبر قبول کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 1000 صحابہ کی فوج بھیجی، بڑی شدت کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بعض کتابوں میں ہے کہ 70 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، مگر وہ ظالم مارا گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ جب جنگ کے بعد صحابہ کرام واپس تشریف لائے، حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا حضور اگر اسی طرح حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہے اور ہم نے قرآن کو اکٹھا کر کے نہیں لکھا، ہم نے قرآن کو اکٹھا نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے ساتھ قرآن بھی ان کے سینے میں رخصت ہو جائے، ہمارے پاس قرآن کی دولت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ قرآن کی حفاظت فرمائے گا، مگر شکل کیا ہوگی خدا کو معلوم۔ جو حافظ قرآن صحابہ ہیں اگر وہ سب شہید ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس قرآن کی دولت کیسے بچے گی؟ اس لیے حضور آپ چند صحابہ کو مقرر کیجئے تاکہ وہ قرآن کو اکٹھا کر دیں۔ جن جن صحابہ کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں ان سے پوچھ کر قرآن کو مرتب کر دیں، تاکہ اگر یہ صحابہ دنیا میں زندہ نہ بھی رہے تب بھی مسلمانوں کے پاس قرآن کی دولت محفوظ رہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام پیغمبر نے نہیں کیا؟ اگر قرآن کو اکٹھا کرنا ضروری ہوتا تو میرے پیغمبر خود ہی قرآن کو اکٹھا کروا دیتے، قرآن کی تدوین کرا دیتے۔ پیغمبر نے قرآن کو اکٹھا نہیں کرایا، ہم قرآن کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور اگرچہ پیغمبر نے قرآن کو اکٹھا نہیں کرایا، مگر واللہ ھذا خیر، واللہ ھذا خیر، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے۔ ہم کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہے، ہم تو قرآن کی حفاظت کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فَجَعَلَ يُكَرِّرُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرِي۔ حضرت عمر بار بار ریپیٹ کرتے رہے، بار بار مجھ سے گزارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کشادہ کر دیا اور میری سمجھ میں بھی بات آ گئی کہ قرآن کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چند صحابہ مقرر ہوئے۔ صحابہ کرام کو میرے پیغمبر نے سورتوں کی ترتیب بھی بتا دی تھی، آیتوں کی ترتیب بھی بتا دی تھی۔ پیغمبر نے جیسے جیسے بتایا تھا اسی ترتیب کے مطابق قرآن کو صحابہ کرام نے مرتب کیا۔ چند آیتوں میں اختلاف تھا،
کوئی صحابی کہتے تھے یہ پہلے ہے، کوئی کہتے تھے یہ پہلے ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن کی دوبارہ تدوین ہوئی اور اتفاق رائے سے قرآن کی آیتوں کی جو ترتیب طے ہوئی اسی انداز میں قرآن کو مرتب کیا گیا۔ چند نسخے بنائے گئے، ایک نسخہ یمن بھیجا گیا، ایک نسخہ مصر بھیجا گیا، ایک نسخہ شام بھیجا گیا۔ حج کے زمانے میں اعلان کرایا گیا، مسلمانوں اسی قرآن کو تم پڑھو جو ہمارے صحابہ نے اسے مرتب کیا ہے۔ انصار نگر کے مسلمانوں، قرآن کو اکٹھا کرانا، قرآن کو مرتب کرانا یہ نیا کام تھا۔ پیغمبر کے زمانے کے بعد یہ نیا کام ہوا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ناجائز کام تھا؟ کون کہہ سکتا ہے یہ حرام کام تھا؟ اللہ کی قسم، صحابہ کرام نے قرآن کو مرتب کر کے قرآن کی حفاظت کا اتنا شاندار انتظام کیا کہ آپ کے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، رہتی دنیا تک قرآن رہے گا۔ یہ اسی صحابہ کرام کی کوششوں کی برکت ہے۔ صحابہ نے قرآن کو مرتب نہ کیا ہوتا تو شاید قرآن اس مرتب انداز میں ہمارے گھروں میں موجود نہ ہوتا۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سعودی کہتے ہیں ہر نیا کام ناجائز ہے، ہر نیا کام بدعت ہے۔ میلاد کیوں کرتے ہو؟ نبی کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی میلاد کی مجلس۔ شہدائے کربلا کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ نبی کے زمانے میں شہدائے کربلا کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھی فاتحہ۔ نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ نبی کے زمانے میں نیاز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں عہد پیغمبر کے بعد مسلم معاشرے میں آئی ہیں، یہ نئی چیزیں ہیں، مگر ہر نیا کام ناجائز نہیں ہوتا۔ قرآن کو مرتب کرنا یہ دین کے فائدے کا کام تھا، اس لیے یہ نیا کام ہوتے ہوئے بھی دین کا انتہائی ضروری کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ صرف میری بات سن لیجیے۔ دو نوجوان کو بھی اگر تھوڑی سی روشنی مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ حضرت علامہ معین الدین صاحب نے جو محنت کی ہے ان کی محنت وصول ہو گئی۔ صرف غور سے میری باتیں سن لیجیے۔ تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں جب پیغمبر نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھنی شروع کی، صحابہ کو خبر ملی کہ میرے آقا نماز عشاء کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں پیغمبر کی پیروی کا ایسا شوق تھا کہ صحابہ مسجدوں میں اکٹھا ہونے لگے۔ پوری مسجد نبوی صحابہ سے بھرنے لگی۔ پیغمبر نے فرمایا، اے صحابہ، ابھی قرآن کے اترنے کا سلسلہ جاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی تم پر فرض ہو جائے۔ پیغمبر کو ہم جیسے کاہلوں کا اندیشہ تھا کہ اگر 6 نمازیں فرض ہو گئی تو ہماری امت کے آنے والے دور کے لوگ 5 نمازیں بھی مشکل سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو 6 نمازیں کہیں ہماری امت کے لیے مزید ہماری امت اس کی وجہ سے گناہ میں نہ پڑے۔ میرے پیغمبر کو اپنی امت کا اندیشہ تھا، اپنی امت کے گناہ گار ہونے کا اندیشہ تھا، ورنہ نماز تو اللہ کی رحمت ہے، نماز تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا، صحابہ
تراویح کی نماز اپنے اپنے گھر میں پڑھا کرو، واہ جماعت سے مسجد میں نہ پڑھا کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے، اپنے اپنے گھروں میں تنہا نمازیں پڑھتے، جماعت سے تراویح کی نماز بند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، تراویح کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، تراویح کی نماز مسجد میں جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ عشاء پڑھ کے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے، جتنا قرآن یاد ہوتا 20 رکعتیں تراویح کی شکل میں تنہا تنہا پڑھ کے تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ مگر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، فرمایا اے صحابہ، قرآن کے اترنے کا سلسلہ اب مکمل ہو چکا، جن چیزوں کو فرض ہونا تھا وہ چیزیں فرض ہو چکی، جن چیزوں کو ناجائز ہونا تھا وہ چیزیں ناجائز ہو گئی۔ اب کوئی نیا فرض نہیں کام نہیں ہو سکتا، کوئی نیا کام فرض نہیں ہو سکتا، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیے۔ حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا گیا، صحابہ صف لگا کے مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے جب حضرت عمر داخل ہوئے، صحابہ کو صفیں لگا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا یہ نیا کام ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے یہ ناجائز کام ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ حرام کام ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ اسلام کے خلاف کام ہے، نیا کام ہے؟ مگر حضرت عمر نے فرمایا کتنا اچھا نیا کام ہے۔ سبحان اللہ! آج شرق ہو کے غرب، شمال ہو کے جنوب، تبلیغی جماعت میں لوگ ہوں کہ شیعہ لوگ، سعودی ہوں کہ وہابی، اہل سنت ہو کہ کسی اور فرقے کے ماننے والے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا یہ بدعت ہے، مگر ناجائز نہیں، بلکہ اتنا اچھا کام ہے کہ شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک ہر کلمہ پڑھنے والا اس بدعت کو اپناتا ہے اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ کر اپنے لیے سعادتوں کا سامان اکٹھا کیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بدعت سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج نجدیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جتنے بھی اہل سنت کے مراسم ہیں ان تمام مراسم کو یہ کہہ کے ناجائز قرار دیا جاتا ہے یہ بدعت ہے۔ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں فاتحہ پڑھتے ہو؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں نیاز پیش کرتے ہو؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں میلاد کی مجلسیں سجاتے ہو؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، شہدائے کربلا کے تذکرے کی مجلس کیوں منعقد کرتے ہو؟ سب سے بڑا ہتھیار بدعت ہے۔ میں آپ کو بدعت کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی نئے کام مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، مگر کسی نے ہر نئے کام کو ناجائز نہیں کہا۔ کوئی بھی نیا کام اگر اسلام کے فائدے کا ہو تو مسلمانوں نے اس نئے کام کو قبول کیا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا معین الدین صاحب یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے، مگر بہت مشکل سے میں پہنچا ہوں، اور اگر حضرت مولانا معین الدین صاحب کی محبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں قطعاً نہیں جاتا، میری شرکت ہو ہی نہیں پاتی۔ گزشتہ بدھ سے میں لگاتار سفر میں ہوں،
पिछले बुध को डाल्टनगंज राम सागर में मजलिस थी। रात 2:30 बजे वहां से चलकर 11 बजे रात में रायपुर गरियाबंद पहुंचा। वहां जुमा को शाम में तकरीर हुई। शनिचर को सुबह में वहां से बिगलौर पहुंचा। शनिचर को मगरिब बाद तकरीर, इशा के बाद तकरीर, इतवार को दोपहर के बाद तकरीर, इशा के बाद तकरीर। वहां से दोशंबे को बनारस पहुंचा। फिर कल शाम को यहाँ विक्रमगंज पहुंचा। आज मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ। 1 हफ्ते से सफर करते करते थक के मैं चूर हूँ। मगर जब मैंने दोपहर में अर्ज किया हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब से कि बड़ी दुश्वार कौन सूरत हाल है, अचानक जिले के अधिकारी ने मुझे बुला लिया है अपने कार्यालय में, शायद मैं आपके यहाँ पहुँच न सकूं, तो आपने बड़ा इसरार किया कि नहीं, लोग बड़े मुंतजिर हैं आपके, और मैंने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं की है, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से वहाँ से 5:30 बजे चलकर गाड़ी में सोकर आप तक पहुँचा हूँ। इसलिए ये न समझिएगा कि मैं बहुत आराम से आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि चंद बातें आप हजरात तक पहुँचाऊँ, ताकि हमारा वो नौजवान तबका जो जाकिर नाइक की तकरीरें सुनकर, मिर्जा मोहम्मद अली की तकरीरें सुनकर, तारिक जमील की तकरीरें सुनकर, सऊदी नजदियों की गुफ्तगू सुनकर शुकूक शुबहात में मुब्तला हो चुका है, हमारे ऐसे नौजवान दोस्तों को थोड़ी सी रोशनी मिल जाए ताकि वो अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत कर सकें। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर के ज़माने में मर्द और औरत दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ते थे। समझ रहे हैं? हुजूर के ज़माने में मर्द और औरत दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ते थे। सबसे आगे नौजवानों की सफ लगती थी, उसके पीछे बूढ़े होते थे, उनके पीछे बूढ़ी औरतें होती थी, सबसे पीछे नौजवान औरतें होती थी, नौजवान मर्द सबसे आगे और नौजवान औरतें सबसे पीछे, ताकि नमाज की हालत में दिल में कोई वसवसा न पैदा हो, तवज्जो न बटे, खुशबू खुशू में कोई कमी न हो सकता है कि पहली सफ की जो फजीलत इरशाद फरमाई गई उसमें एक हिकमत ये भी हो कि जो अगली सफ में होगा वो औरतों की तरफ दिल के मुतवज्जे होने से ज्यादा महफूज रहेगा। इसलिए हो सकता है कि आका ने फरमाया हो कि अगर मेरी उम्मत के लोगों को पहली सफ की फजीलत मालूम हो जाए तो वो एक दूसरे से लड़ाई करें कि मैं पहले सफ में खड़ा होऊंगा, मैं पहली सफ में खड़ा होऊंगा। खैर, हुजूर के जमाने तक यही सिस्टम था। ईद का जमाना आता, पहले हुजूर औरतों की तरफ जाके खुतबा देते थे, फिर मर्द की तरफ जाके तकरीर फरमाते, फिर दोनों को इकट्ठे नमाज पढ़ाया करते थे। जनाजे की नमाजों में भी बहुत मुमकिन है कि औरतें भी शरीक होती हों। ईद, बकरा ईद, जुमा, 5 वक्ता, हर नमाज में जब मर्द और औरत इकट्ठे थे तो हो सकता है कि जनाजे में भी मर्द और औरत साथ पढ़ते हों। खैर मेरे भाइयों, चूंकि इस्लाम नया नया आया था, दीन सीखने की जरूरत जितनी मर्दों को थी उतनी ही जरूरत औरतों को थी, इसलिए मर्द और औरत दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ते थे। हजरत अबू बकर का जमाना आया, यही सिलसिला चलता रहा। जब हजरत उमर का जमाना आया, सन 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक 10 साल का जमाना आया, तो हजरत उमर ने ऐलान फरमाया, ऐ औरतों, तुम अपने अपने घरों में नमाज अदा करो, मस्जिद में मत आना। जाहिर है कि जो काम पैगंबर के जमाने से हो रहा हो
حضرت ابو بکر نے نہ روکا ہو، جب حضرت عمر نے منع فرمایا، مدینے میں ہنگامہ مچ گیا، عورتوں کی جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی، کہا حضور پیغمبر نے ہم کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا، پیغمبروں کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر، انہوں نے نہیں روکا۔ عمر کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ ان کو کہیے کہ اپنا اعلان واپس لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کر سر جھکانے کا حق جیسے مردوں کو ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی ہے، اس لیے حضور ہمیں مسجد میں آنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور مردوں کی طرح ہمیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ نے فرمایا، اے عورتوں، نبی کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، نبی کا زمانہ برکتوں کا زمانہ تھا، نبی کے زمانے میں فتنے نہیں تھے، مگر آج تم عورتوں کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ فتنے نبی کے زمانے میں بھی ظاہر ہو گئے ہوتے تو پیغمبر نے بھی تم کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہوتا۔ اس لیے عمر جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، تم اپنے گھر میں نمازیں ادا کرو، مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں عورتوں کے آنے پر پابندی لگانا یہ نیا کام تھا، یہ بدعت والا کام تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں تو آنے کی اجازت تھی، حضرت عمر نے روکا، یہ نیا کام ہوا، مگر کون سا مسلمان ہے جو اس کام کو ناجائز کہے؟ الحمدللہ انصار نگر کا بھی کوئی مسلمان اپنی بہو بیٹی کو لے کے عیدگاہ نہیں جاتا، ڈالٹن گنج کا بھی کوئی مسلمان اپنی بہو بیٹی کو لے کے جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتا، بہار کا بھی کوئی مسلمان اپنی بہو بیٹی کو لے کے مسجد نہیں جاتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پیغمبر کے زمانے میں جو کام نہ ہو بعد میں شروع ہو، ہر نیا کام ناجائز ہوتا تو حضرت عمر کا عورتوں کو روکنا ناجائز ہوتا، مگر شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، امت کے ہر طبقے نے حضرت عمر کے اس فیصلے کو قبول کیا، اس فیصلے پہ عمل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا کام اگر دین کے فائدے کا ہو تو جائز ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا ہو تو ناجائز ہوا کرتا ہے۔ محبت تکبیر، سبحان اللہ۔ تراویح جماعت کے ساتھ پیغمبر کے زمانے میں منع تھی، حضرت عمر نے شروع کیا، نیا کام تھا، پوری دنیا نے قبول کیا۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنا یہ نیا کام تھا، مگر پوری دنیا نے قبول کیا۔ قرآن کی آیتوں کو مرتب کر کے لکھنا، ترتیب وار جمع کر کے لکھنا یہ نیا کام تھا، مگر پوری دنیا نے قبول کیا۔ اس سے یہ فارمولہ ہمیں ملا، کوئی بھی نیا کام اگر دین کو فائدہ پہنچانے والا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا ہو تو وہ نیا کام ناجائز ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، آپ سب نے مل کر یاد امام حسین کی مجلس سجائی، اس میں دین کا نقصان کیا ہے؟ ہمارا وہ نوجوان بھائی جو کبھی شہیدان کربلا کا تذکرہ نہیں کرتا، جو کبھی اردو پڑھنا نہیں جانتا، جو کبھی علماء کے بیانات نہیں سنتا، جو کربلا کے شہیدوں کی قربانیوں کو نہیں جانتا، اگر یاد حسین کی مجلس سجائی جاتی ہے، امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں،
اسی بہانے وہ قرآن کی تلاوت سن لیتا ہے۔ ارشد جمال صاحب نعت پڑھتے ہیں، اسی بہانے وہ نبی کی نعت سن لیتا ہے۔ حافظ توحید جمال صاحب نبی کی نعت گنگناتے ہیں، اسی بہانے وہ نبی کی نعت عوام سن لیتے ہیں۔ ہم نے کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں کی، ہمارا نوجوان جو 5 گھنٹے یوٹیوب پہ لگا رہتا تھا، اسی بہانے وہ دین کی باتیں سن لیتا ہے۔ اخیر میں کھڑے ہو کر دین اسلام دینے والے پیغمبر پہ کھڑے ہو کے ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا ہم نے جو قرآن پڑھا، ہم نے جو نعت پڑھی، ہم نے جو تقریریں کی، اسے قبول کر لے، ہمارے نبیوں کو بھی ثواب دے دے، پیغمبروں کو بھی ثواب عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی بھی بخشش کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی جنت میں جگہ دے دے۔ شروع سے لے کے اخیر تک کون سا کام ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو، کون سا کام ہے جو امت کو غلط راستے پہ لے جانے والا ہو؟ اس لیے انصار نگر کے مسلمانوں، یاد حسین کی مجلس نئی تو ہے، بدعت تو ہے، مگر اس نئے کام سے اسلام کا فائدہ ہے۔ اس لیے ہندوستان کے علماء میلاد رسول کی مجلسوں کو، تذکرہ شہداء کربلا کی مجلسوں کو منعقد بھی کرتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو ایسے مجلسوں میں شریک ہونے کی دعوت بھی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم مدینے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، علی اصغر اور علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تم بد نصیب ہو، ٹرمپ کو بلواتے ہو، عورتوں سے ڈانس کرواتے ہو، کئی 100 ملین کے تحفے دیتے ہو۔ تم بد نصیب ہو، کرسچن کو بلوا کر اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہو، اپنی کرسی بچاتے ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں، خدا کے محبوبوں کا ذکر کر کے کرسی تو نہیں بچاتے، مگر اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ ماشاءاللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ دجال جب سے یہ سعودیہ میں آیا ہے، یہ خبیث سینما ہال بنوا رہا ہے، جدہ کے ساحل سمندر پر عورتوں کے برہنہ نہانے کا انتظام کر رہا ہے، یہ شہر آباد کر رہا ہے جہاں پہ شراب پینے کی اجازت ہوگی، جوا کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ یورپ اور امریکہ کے ظالموں کو آ کر اپنی ہوس پوری کرنے کے مواقع موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم کربلا والوں کے ذکر کی مجلس سجاتے ہیں، تمہارے دلوں پر گراں گزرتا ہے۔ ہم نبی کے ذکر کی مجلس سجاتے ہیں، تمہیں بدعت لگتی ہے۔ ہم شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تمہارے پیشانوں پہ، تمہاری پیشانی پر بل پڑ جاتی ہے، مگر عیسائیوں کو بلا کر تم تجھ کو احتشام کرتے ہو، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہو۔ تم بد نصیب ہو، اس لیے بد نصیبوں کو بلاتے ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں، اس لیے اپنے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، پیغمبر کے نواسے کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کی سنسان دنیا کو ذکر رسول کی خوشبو سے معطر کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، سعودیہ میں رہو، امریکہ میں رہو، شارجہ میں رہو، قطر میں رہو، مگر عقیدہ وہی رکھو جو اعلیٰ حضرت نے تم کو دیا ہے، عقیدہ وہی رکھو جو غوث اعظم نے تمہیں دیا ہے، عقیدہ وہی رکھو جو خواجہ غریب نواز نے دیا ہے، کیونکہ عمل کی کوتاہی معاف کرنے
کر دی جاتی ہے، مگر عقیدے میں کوتاہی ہوگی تو وہ کبھی معاف نہیں کی جائے گی۔ عقیدہ وہی رکھو جو اعلیٰ حضرت نے تمہیں عقیدہ دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہو تو میں آپ سے ایک دو بات اور عرض کر کے آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔ 12:45 ہو گئے ہیں اور ہم سب لوگوں کو پہنچنا بھی ہے مدرسے، اس لیے میں 10-20 منٹ اور آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے دوستو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو یہ لگتا ہو کہ نیاز اور فاتحہ امام احمد رضا نے شروع کی ہے، میلاد شریف کی مجلسوں کا سلسلہ امام احمد رضا نے شروع کیا ہے، مزارات اولیاء پہ جانے کو امام احمد رضا نے فروغ دیا ہے، تو آئیے امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 100-200 سال پہلے کے بزرگوں کا تذکرہ سنیے۔ جب محمد بن عبد الوہاب نجدی نے عالم عرب میں کتاب التوحید لکھ کر وہابیت کا نظریہ شروع کیا تو ہندوستان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی کتاب کا خلاصہ ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا۔ اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، ایمان کو قوت پہنچانے والی کتاب، مگر ہمارے بزرگان دین اسے تقویت الایمان پڑھتے ہیں، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی 1246 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا۔ کب رخصت ہوا؟ 1246 ہجری میں، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 26 سال کا فرق ہے، یعنی اسماعیل دہلوی کی موت کے 26 سال کے بعد اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1246۔ اسماعیل دہلوی کے چچا کا نام تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ 1239 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 1239 میں ایک شامل کیجئے تو 40، 30 شامل کیجئے تو 70، 2 شامل کیجئے تو 72، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یعنی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا اور اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ان کے والد کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کیا نام تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ 1176 میں انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ 1176، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 1276 ہوتا تو 100 سال ہوتا، 100 سال پورا ہونے میں 4 سال کم، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ کتنا پہلے؟ 96 سال پہلے۔ بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے یہ سگے دادا ہیں شاہ ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔
کیا نام ہے؟ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی. ان کا انتقال ہوا 1131 ہجری میں. 1131. 100 جوڑیے تو 1231, 40 جوڑیے تو 1271, ایک اور شامل کیجئے تو 1272. یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کا انتقال ہو چکا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 نام یاد رکھیے گا. شاہ عبدالرحیم اسماعیل دہلوی کے پردادا اعلیٰ حضرت سے کتنا پہلے؟ 141 سال پہلے. شاہ ولی اللہ مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اسماعیل دہلوی کے چچا اعلیٰ حضرت سے کتنا پہلے؟ 33 سال پہلے. میرے بھائیوں، آج جیسے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کا خانوادہ ایک بڑا علمی خانوادہ ہے، کئی نسلوں سے علم دین اس خاندان میں آ رہا ہے، ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ذرا پہلے شاہ ولی اللہ کا خانوادہ ہندوستان کا سب سے بڑا علمی خانوادہ تھا. علامہ فضل حق خیر آبادی شاہ عبدالعزیز کے شاگرد، مفتی صدر الدین آزردہ علامہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد، غالب دہلوی شاہ عبدالعزیز کا شاگرد. پورے ہندوستان میں جہاں جہاں علم حدیث پہنچا ہے وہ شاہ عبدالعزیز کے واسطے سے پہنچا ہے. شاہ عبدالعزیز علم و فن کے اس درخت کا نام تھا جس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. ہر مدرسے میں ان کے علم حدیث کی شاخ پہنچی تھی، ہر خانقاہ میں ان کے فیض یافتگان کا سلسلہ موجود تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 نام یاد کیجئے اور 3 باتیں سنیے. میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ اگلے سال آنا ہوا تو مزید اسی خانوادے کے حوالے سے آپ حضرات تک چند باتیں مزید پہنچاؤں گا. آج میلاد شریف کی مجلس جب انصار نگر کے مسلمان منعقد کرتے ہیں تو سعودیوں کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے، نجدیوں کے حلق میں آواز پھنسنے لگتی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی پیشانی پہ پسینہ بہنا شروع ہوتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں میلاد کی مجلس نہیں تھی، آپ کیوں مناتے ہو؟ پیغمبر کے زمانے میں شیرینی تقسیم کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، آپ کیوں شیرینی تقسیم کرتے ہو؟ آؤ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، ان کی سوانح حیات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین میں لکھی ہے. شاہ ولی اللہ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا، اپنے شاگردوں کو جمع کر کے شیرینی نیاز میں پیش کر کے تقسیم کراتا تھا. ایک سال غربت کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے بھنے ہوئے چنے کے، سوائے گڑ کے. اندر سے عورتوں نے وہی بھجوایا. میں نے 12 ربیع الاول کو نبی کی مولود پڑھی، نبی کی میلاد پڑھی، اور وہی گڑ چنا، وہی نیاز میں نے پیش کر کے لوگوں میں بٹوا دیا. رات میں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر تخت پہ تشریف فرما ہیں، صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں. حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے. آقا تھوڑا سا حصہ اٹھاتے ہیں، زبان مبارک پہ رکھتے ہیں، باقی صحابہ میں تقسیم کروا دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے بھونے ہوئے چنے بڑھائے، آقا نے مسکراتے ہوئے بھونے ہوئے چنے زبان مبارک پہ رکھے، باقی چنے صحابہ میں تقسیم کرا دیے.
میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنے بھی قبول فرما لیے۔ سبحان اللہ۔ آج کہتے ہو نبی کی میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی کے زمانے میں میلاد کی مجلس نہیں تھی، کیوں سجاتے ہو؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے پوچھو، اس زمانے میں نہ بریلویت کا کوئی تصور تھا، نہ شہر بریلی کا کوئی موجود تھا، نہ اعلیٰ حضرت کا کوئی موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت تو 150 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کے محدث کہتے ہیں ہر سال نبی کی میلاد پڑھتا تھا، شیرینی بٹواتا تھا۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالرحیم نبی کی میلاد پڑھیں، ایمان کمزور نہ ہو، وہ شیرینی تقسیم کرائیں، ایمان میں کمزوری نہ پیدا ہو۔ انصار نگر کا مسلمان میلاد کرائے، ایمان کیوں کمزور ہو جائے گا؟ انصار نگر کا مسلمان تذکرہ شہدائے کربلا کی مجلس سجائے، ایمان کیوں کمزور ہو جائے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے پردادا بھی نبی کی میلاد پڑھتے تھے، شیرینی بٹواتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو تمہارے خاندان کے بزرگوں کا معمول تھا، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا معمول ہمیں نہیں سکھایا، تمہارے بزرگوں کا طور طریقہ ہمیں سکھایا۔ ہم بھی نبی کی میلاد پڑھتے ہیں، شیرینی بٹواتے ہیں۔ اگر بدعت تھی تو تمہارے پردادا کو پتہ نہ چل سکا، دادا کو پتہ نہ چل سکا، چچا کو پتہ نہ چل سکا، پوتا کو پتہ چل گیا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ غلطی دادا کی نہیں ہے، غلطی پردادا کی نہیں ہے۔ ان پڑھ پڑھ پوتا تھا، بزرگوں سے مومنوں کا رشتہ کاٹنا چاہتا تھا، اس لیے بدعت کو ہتھیار بنا کر اس نے میلاد سے بھی روکا، فاتحہ سے بھی روکا، مزارات اولیاء سے بھی روکا۔ دادا پردادا گمراہ نہیں تھے، گمراہی کا دروازہ پڑھ پوتے نے کھولا ہے اور امت مسلمہ کو گنبد خضرا سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ جی بے شک بے شک۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جس زمانے میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تب بھی 2 سال تک ریگولر ہم لوگوں نے پڑھایا۔ لڑکوں کا واٹس ایپ پہ گروپ بنا دیا گیا، سبق ریکارڈ کرتے تھے، اس کو بھیجتے تھے گوگل، کیا ہوتا ہے گوگل، پھر وہاں سے لنک کاپی کرتے تھے، چونکہ آدھا گھنٹہ 50 منٹ 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی درس والی، تو ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ نہیں جاتی تھی، تو اس کو گوگل پہ ڈالتے، پھر وہاں سے لنک کاپی کرتے، پھر اس کو گروپ میں ڈالتے، تب لڑکے اس کو سنتے تھے۔ تو 2 سال تک بغیر کسی مخاطب کے پڑھانے کا تجربہ ہے ہم لوگوں کو۔ تو اگر آپ لوگ نہیں بھی رہیے گا یا اٹھ کے گھر چلے جائیے گا تب بھی میں 1 گھنٹہ تقریر آرام سے کر سکتا ہوں۔ یہ مت سوچئے گا کہ چپ رہیں گے تو مولانا صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے۔ خیر 3 باتیں میں سنانا چاہتا ہوں اور اس سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا جائزہ لو کہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ ہم راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اسماعیل دہلوی کے باپ دادا کا جو طریقہ کار تھا، الحمدللہ ہم لوگ بھی اسی راستے پہ چل کر اپنے بزرگوں کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں انفاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے بارے میں، میرے والد نے فرمایا کہ میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کر، ایک بڑے منطقی عالم تھے میر زاہد، میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کے مولا اٹھ رہا تھا، راستے میں سناٹا تھا، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے میں نے ایک غزل پڑھنی شروع کی۔ غزل کے اشعار ہیں: جز ذکر یار
ہرچے کنی عمر زائے است جز سر عشق ہرچے بخانی بقالت است اللہ کو یاد کرنے کے سوا جو کچھ بھی پڑھو گے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے، عشق الہی کے اسرار و رموز کے سوا کچھ بھی پڑھو گے تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کرنا ہے تو اپنے مولا کو یاد کرو، پڑھنا ہے تو محبت الہی کے اسرار و رموز پڑھو، اس کے سوا کچھ کام کرتے ہو تو تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تیسرا مصرع، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش سے پاک کر لو، اپنے دل سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو۔ 3 مصرع پڑھ لیا، چوتھا مصرع بھول گئے۔ ہمارے نقیب صاحب کا نام ہے محمد عرفان نواز صاحب، اگر کوئی شعر پڑھیں، ایک مصرع پڑھیں، دوسرا بھول جائیں، منہ کا مزہ خراب ہوگا نا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں 3 مصرع میں نے پڑھ لیے، چوتھا مصرع بھول گیا، طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا، بار بار کوشش کی مگر چوتھا مصرع نہ یاد آ سکا۔ اچانک میں نے دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے تشریف لا رہے ہیں، میرے قریب آئے، کہا عبد الرحیم چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ تاریکی ہے۔ اس لیے اپنے دل سے خدا کے سوا سب کی یادوں کے نقوش مٹا دو۔ جب انہوں نے چوتھا مصرع بتایا، میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے۔ انہوں نے فرمایا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور اگر شریعت یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا منع نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے جلدی چلنا چاہیے۔ ایک قدم یہاں رکھا، دوسرا قدم گلی کے اس کونے پر۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھے لوگ شیخ سعدی سبحان اللہ، مجھے لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انصار نگر کے مسلمانوں، کہاں دلی، اس زمانے میں اس کو شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا، کہاں شاہ جہاں آباد اور کہاں ایران کا شہر شیراز۔ اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ آئیمو تھا، نہ واٹس ایپ کالنگ کا کوئی تصور تھا۔ شعر پڑھنے والے بھول گئے دلی میں، شیراز میں آرام کر رہے صوفی بزرگ کو کیسے خبر ہو گئی کہ میرا شعر پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھنے والا 3 مصرع پڑھ چکا ہے، چوتھا مصرع بھول رہا ہے، یہ خبر انہیں کیسے ہو گئی؟ اور اگر خبر ہو بھی گئی تو شیخ سعدی کی روح مبارک ایران کے شہر شیراز سے چل کر چند لمحوں میں دلی کیسے پہنچ گئی؟ دلی پہنچ گئی تو غالب کے گھر نہیں گئی، شیخ صدر الدین آزردہ کے گھر نہیں گئی، علامہ فضل خیر آبادی کے خانوادے میں نہیں گئی، شاہ عبد الرحیم کے پاس پہنچ کر ان کو کیسے شعر بتا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ایک صوفی منش شاعر کی روح کو ایران میں رہتے ہوئے دلی کے معاملات کی خبر ہو سکتی ہے تو بغداد کے راجہ کو کیوں نہیں خبر ہو سکتی؟ اجمیر کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟
تھی، اور اگر شیخ سعدی شیراز سے چل کر دلی آ کے اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار مدینے سے چل کر اپنے غلاموں کی مدد دنیا کے کسی کوشے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب سے پوچھئے، کسی کتاب میں یہ تذکرہ نہیں گزرا کہ شیخ سعدی غوث زمانہ تھے، کہیں یہ بات نظر سے نہیں گزری کہ شیخ سعدی ابدال میں سے تھے، اوتاد میں سے تھے۔ عام طور سے یہ پڑھا بتایا گیا کہ تہجد گزار تھے، اللہ کے ذکر و فکر سے شغف رکھنے والے تھے، صوفی تھے، عشق حقیقی کو عشق مجازی کے پردے میں چھپا رکھا تھا، مگر اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کی روح کو وہ قوت دی کہ ایران میں رہتے ہوئے دلی کے حالات کا مشاہدہ کیا، ایران سے چل کر دلی آ کے مدد فرمائی۔ اگر اللہ پاک ایسے صالح بندوں کی روحوں کو اتنی قوت تصرف دے سکتا ہے تو غوث اعظم کے تصرف کا عالم کیا ہوگا، خواجہ غریب نواز کے تصرف کا عالم کیا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سعودیہ جاؤ کوئی بات نہیں، قطر جاؤ کوئی بات نہیں، دبئی میں اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرو کوئی بات نہیں، مگر عقیدہ چینج مت کرنا۔ ایران جاؤ تو شیعوں والا عقیدہ بنا لو، سعودیہ جاؤ تو نجدیوں والا عقیدہ بنا لو، امریکہ جاؤ تو امریکیوں والا عقیدہ بنا لو، اس دھوکے میں مت پڑنا۔ جاؤ کہیں بھی مگر چوکھٹ غوث اعظم کی پکڑے رہنا، جاؤ کہیں بھی مگر چوکھٹ شہدائے کربلا کی پکڑے رہنا، جاؤ کہیں بھی مگر چوکھٹ مخدوم کچھوچھا کی پکڑے رہنا، رہو کہیں بھی مگر چوکھٹ امام احمد رضا کی پکڑے رہنا، کیونکہ امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ نہیں دیا۔ اسماعیل دہلوی کے دادا پردادا جو کرتے تھے، جو کہتے تھے، اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کی تبلیغ ہم لوگوں تک فرمائی۔ حضور نام تو بتاتے جائیے کہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام لے لوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے خاندان کے بزرگوں نے فاتحہ پڑھی ہے۔ اگر فاتحہ پڑھنا بدعت ہوتا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث کہ جب حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھوائی تو فتاوی عالمگیری کی تصحیح کے لیے جن عالموں کا انتخاب ہوا ان میں ایک نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا تھا۔ حضرت اورنگزیب جس پر بھروسہ کرے انہیں پتہ نہ چل سکا کہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے۔ کہا حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہیدوں کے لیے فاتحہ پڑھنا، پیغمبروں کے لیے اصالہ ثواب کرنا، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں نیاز پیش کرنا، یہ بریلویت کا اثر نہیں ہے۔ بریلویت کے تصور سے سینکڑوں سال پہلے بھی اللہ کے صالح بندوں کے لیے نیاز کا سلسلہ خود اسماعیل دہلوی کے باپ دادا کے گھروں میں جاری تھا۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار دلی میں کتاب کا نام ہے القول الجلی فی آثار الولی، شاہ ولی اللہ کی سوانح حیات ہے القول الجلی، فرماتے ہیں کہ ایک بار دلی میں وبا پھیل گئی، بہت لوگ مرنے لگے،
جیسے کورونا میں بہت لوگ مرے، تو اس زمانے میں پلیگ پھیلتا تھا، وبائی بیماری پھیلتی تھی، پھیل گئی بیماری، ایک بڑھیا آئی، کہا حضور دعا کر دیجئے اللہ پاک میرے بیٹے پوتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے اس کو پلیٹ پر زعفران سے تعویذ لکھ کے دیا کہ اس پلیٹ کو دھو کر 3 دنوں تک سارے بچوں کو پلانا، اور 1 روپیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، 1 روپیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر، 1 روپیہ شیخ احمد بدوی کے نام پر، 5 روپیہ روزانہ نکالتی جانا۔ 3 دنوں میں جب 15 روپے جمع ہو جائیں تو لے کے میرے پاس آنا، تاکہ میں شیرینی بنا کر اس پیسے سے ان 5 بزرگوں کو ایصال ثواب کر سکوں۔ بڑھیا نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے اس کے بیٹے پوتوں کو وبائی بیماری سے محفوظ رکھا۔ اس زمانے میں جو مغل بادشاہ تھے ان کا ایک کمانڈر صدیق خان، وہ بھی میرے پاس آئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ اسماعیل دہلوی کے سگے دادا، جو اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں۔ صدیق خان آئے، کہا حضور دلی میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے پوتوں کو کچھ ہو جائے، حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے بیٹے پوتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا فلاں بڑھیا آئی تھی، میں نے اس کو ایسا ایسا کہا، تم بھی ایسا ایسا کرو۔ 1 روپیہ غوث اعظم کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ معین الدین کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ قطب الدین کے نام پر، 1 روپیہ شیخ شہاب الدین کے نام پر، 1 روپیہ شیخ احمد بدوی کے نام پر، 5 روپیہ روزانہ نکالنا، اور 3 دنوں میں جب 15 روپے ہو جائیں تو میرے پاس لے کر آنا، تاکہ میں شیرینی بنا کر نیاز پیش کر سکوں۔ صدیق خان نے بھی ایسا ہی کیا، اور اللہ پاک نے اس کے بیٹے پوتوں کو بھی سلامت رکھا۔ انصار نگر کے مسلمانوں، اگر شاہ ولی اللہ اس زمانے میں 15 روپے نکلوا کر 5 بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ بدعت نہیں تھا، یہ ناجائز نہیں تھا، تو آج اگر ہم غوث اعظم کی 11ویں منائیں، یہ ناجائز کیوں ہو جائے گا؟ خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی منائیں، یہ ناجائز کیوں ہو جائے گا؟ مخدوم اشرف سمنانی کا عرس منائیں، ناجائز کیوں ہو جائے گا؟ وہ 5 بزرگوں کے نام پر 15 روپے نکلوا کے شیرینی بنا کر فاتحہ پڑھیں، وہ جائز تھا، تو ہم بھی غوث اعظم کے نام پر پیسے نکال کر 11ویں منائیں، یہ بھی جائز ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کے نام پہ پیسے نکال کر 6ٹھی منائیں، یہ بھی جائز ہوگا۔ شہدائے کربلا کے نام پر پیسے جمع کر کے یاد حسین کی مجلس سجائیں، انشاءاللہ یہ بھی جائز ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ فرماتے آخری بات، 1.5 گھنٹے ہو گئے لگ بھگ، آخری بات شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار، یہ انفاس العارفین میں ہے، ایک بار عاشورے کے دن شہدائے کربلا کی روحوں کی طرف سے بار بار مجھے اشارہ ہوا کہ کچھ شیرینی بنا کر میرے لیے ایصال ثواب کیجئے۔ میں نے توجہ نہیں دی، مگر جب بار بار اشارہ ہوا تو میں نے شیرینی بنا کر شہدائے کربلا کی روحوں کو ایصال ثواب کیا۔ تو ایصال ثواب کے بعد میں نے شہدائے کربلا کے چہروں پر حد درجہ خوشی اور مسرت کی کیفیت میں نے محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ اشارہ ہو رہا تھا کہ شیرینی بنا کر نیاز پیش کرو، میں نے توجہ نہیں دی، مگر جب بار بار اشارہ ہوا تو میں نے شیرینی بنا کر نیاز پیش کی، تو شہدائے کربلا کے چہروں پر میں نے خوشی محسوس کی۔
کیا سمجھ میں آیا؟ انصار نگر کے مسلمانوں، اگر تم یاد حسین کی مجلس سجاتے ہو، امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ امام حسین کے نام پر کھانا بنا کر محلے والوں کو کھلاتے ہو، امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ امام حسین کے نام پر مالیدہ بنا کے نیاز پیش کرتے ہو، امام حسین کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا، اسماعیل دہلوی کے دادا نے بتایا کہ جب میں نے شیرینی بنا کر یہ سال ثواب کی تو شہدائے کربلا کے چہروں پر میں نے حد درجہ خوشی اور مسرت کی کیفیت محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ ایک بھی حوالہ میں نے اعلیٰ حضرت کا نہیں دیا، ایک بھی حوالہ میں نے مفتی اعظم ہند کا نہیں دیا۔ وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں جس شخص نے ڈالی، اس کے دادا، پردادا، چچا، ان بزرگوں کے حوالے سے میں نے آپ حضرات تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ پردادا کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ شرک بدعت ہے، شاہ ولی اللہ جیسے مجدد کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ شرک بدعت ہے، شاہ عبدالعزیز جیسے محدث کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ شرک بدعت ہے، اور پڑ پوتے کو پتہ چل گیا یہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ غلطی دادا سے نہیں ہوئی، غلطی پردادا سے نہیں ہوئی، غلطی شاہ عبدالعزیز سے نہیں ہوئی، غلطی تم سے ہوئی۔ تم نے بدعت کی میننگ سمجھنے میں چوک کی ہے، تم نے اللہ کے نیک بندوں سے رشتہ کاٹنے کے لیے تم نے بدعت کی ایسی تشریح کی جس سے میلاد ناجائز ہو جائے، فاتحہ ناجائز ہو جائے، مزارات اولیاء پہ جانا ناجائز ہو جائے۔ ارے ظالم سن، تیرے دادا شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، انفاس العارفین میں ہے، ایک بار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر گیا، مراقبے میں بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک ظاہر ہوئی، کہا عبد الرحیم تم کو بیٹا ہونے والا ہے، جب بیٹا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا۔ میں نے سوچا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے بیٹا کہاں ہوگا؟ خواجہ قطب الدین کی روح مبارک جو کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہوگا، بیٹے سے مراد بیٹا نہیں بلکہ پوتا ہے، پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، خواجہ قطب الدین کی روح مبارک دوبارہ ظاہر ہوئی، فرمایا سنو، میں پوتا مراد نہیں لے رہا ہوں، بیٹا مراد لے رہا ہوں۔ تمہارے گھر میں بیٹا ہوگا، جب بیٹا پیدا ہو تو میرے نام پر اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے لوٹ آیا، میرے دل سے یہ بات مٹ گئی، بھول گیا میں یہ بات۔ ایک زمانے کے بعد مجھے دوسری شادی کا خیال آیا، اسی دوسری شادی سے شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ پیدا ہوئے، مگر شاہ ولی اللہ کی پیدائش کے وقت شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کی یہ بشارت بھول گئے تھے کہ ان کا نام میرے نام پہ رکھنا، بھول کر انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ مگر بعد میں جب یاد آیا کہ خواجہ قطب الدین نے کہا تھا کہ میرے نام پہ رکھنا، تو اخیر عمر میں وہ مجھے قطب الدین ولی اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ قطب الدین ولی اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ انصار نگر کے مسلمانوں، مزارات اولیاء پہ جانا شرک ہے تو شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کے مزار پر کیوں گئے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کے بتانے سے بھی علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہو تو کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی ہوگی، کب بارش ہوگی، کب کون مرے گا، یہ چیزیں تو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواجہ قطب الدین کی روح مبارک کو کیسے پتا چلا کہ ان کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھنا شرک ہوتا، خواجہ حضرت شاہ عبد الرحیم جھٹک دیتے، فرماتے تھے یہ شیطانی وسوسہ میرے دل میں پیدا ہوا، شیطان نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ لکھ دے
کہ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، مگر فرمایا شاہ عبد الرحیم کی روح مبارک نے بشارت دی کہ تم کو بیٹا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے بتانے سے مستقبل کی چیزوں کی خبر ہوتی ہے، مستقبل کے معاملات کا علم ان کو ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شاہ عبد الرحیم پردادا بزرگوں کے مزار پر گئے، شرک نہیں ہوا۔ انصار نگر کا مسلمان اجمیر جائے شرک کیوں ہو جائے گا؟ ڈالٹن گنج کا مسلمان کچھوچا جائے شرک کیوں ہو جائے گا؟ جو کام پردادا نے کیا ہو، جو کام دادا نے کیا ہو، جو عقیدہ دادا نے رکھا ہو، وہ عقیدہ اگر ہم رکھ لیں تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے، اس میں شرک کی کون سی بات ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، امام احمد رضا نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا، کوئی نئی جماعت نہیں بنائی، کوئی نیا نظریہ مسلمانوں کو نہیں دیا۔ جو نظریہ صحابہ کا تھا، جو نظریہ تابعین کا تھا، جو نظریہ تبع تابعین کا تھا، جو نظریہ غوث اعظم کا تھا، جو نظریہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو نظریہ بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے پردادا کا تھا، جو نظریہ بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے دادا کا تھا، جو نظریہ بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے چچا کا تھا، الحمدللہ وہی نظریہ اعلیٰ حضرت نے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالعزیز سراج الہند کہا جاتا تھا، ہند کا چراغ۔ ایسا کشف کی قوت انہیں حاصل تھی، کشف کی ایسی قوت حاصل تھی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو ایسے پردہ آنکھوں پہ ڈال کر جاتے تھے۔ لوگ کہتے حضور یہ آنکھیں چھپا کے کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے میں جب کھلی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی گدھا نظر آتا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں نظر آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ انسانوں کو اس شکل میں دیکھو، اس لیے میں آنکھ چھپا کے جاتا ہوں۔ یہ اعمال کے اعتبار سے انسانوں کے جو درجات ہیں، شاہ عبد الرحیم جیتے جی اپنی آنکھوں سے ان کیفیات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، قطب دلی تھے، ایک شخص آیا، کہا حضور دلی کا نظام بڑا درہم برہم ہے، کون ہے آج کل قطب؟ تو فرمایا فلاں محلے میں جاؤ، وہاں پہ ایک آدمی خربوزہ بیچ رہا ہوگا، وہی آج کل دلی کے قطب ہے۔ قطب کا پتہ عام انسانوں کو نہیں چلتا، جو خود ولی ہوتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کون غوث ہے، کون قطب ہے، کون ابدال ہے، کون اوتاد ہے۔ یہ درجہ تھا۔ گیا وہ آدمی ٹھیلے والے کے پاس، کہا کیا بیچ رہے ہیں بابا؟ کہا خربوزہ بیچ رہا ہوں۔ کہا تھوڑا کھلائیے، مجھے خریدنا ہے۔ کاٹ کے دیتا، تھوڑا سا کھاتے، کہا تیتا ہے، پھینک دیتے۔ پھر دوسرا کٹواتے، کھا کے تو تیتا ہے، پھینک دیتے۔ پورا ٹھیلا تہس نہس کر دیا۔ کہا نہیں لینا، آپ کا خربوزہ تیتا ہے۔ یہ کہا کے چلے آئے۔ شاہ عبدالعزیز سے کہا حضور ڈھیلے ڈھالے قطب صاحب ہے، تبھی دلی کا نظام بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام بڑا چست درست ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز سے پوچھا حضور آج کل کون دلی کے قطب ہیں؟ کہا فلاں نکڑ پہ ایک ٹھیلے پر خربوزہ بیچ رہے ہیں، وہی دلی کے قطب ہے۔ گئے، کہا کیا بیچ رہے ہیں بابا؟ کہا خربوزہ۔ کہا تھوڑا سا کھلائیے، مجھے خریدنا ہے۔ کاٹ کے دیا، تھوڑا سا کھایا، کہا تیتا ہے، پھینک دیا۔ انہوں نے ایک تھپڑ مارا، کہا فلانا خربوزہ والا ہم کو سمجھا ہے، لینا ہے تو لے ورنہ بھاگ گیا۔ کہا فلاں خربوزہ والا سمجھا ہے ہم کو، لینا ہے تو لے ورنہ بھاگ یہاں سے۔ کہا او قطب صاحب ٹائٹ ہیں، اس لیے دلی کا نظام آج کل ٹائٹ چل رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ شان تھی شاہ عبدالعزیز کی، یہ مقام تھا شاہ عبدالعزیز کا۔ ان کے فتاوی ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ملفوظات شاہ عبدالعزیز۔ آخری بات یہی کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں،
किसी ने कहा हुजूर अगर किसी को आसेबी खलल हो जाए तो क्या इलाज है उसका? फरमाया कि उसके घर में सूरह बकरा की तिलावत कराई जाए। सूरह बकरा को तेल पे दम करके उसके पूरे बदन में लगा के कपड़े को जलाया जाए। कई तरकीबें बताई, कहा चराग जलाया जाए, और कई तरकीबें बताने के बाद एक तरीका ये भी बताया कि अल्लाह के सालिह बंदों की रूहों से मदद मांगी जाए। अल्लाह के सालिह बंदों की रूहों से मदद मांगी जाए। और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के 4 सालिह बंदे ऐसे हैं जो अदना सी तवज्जो पर अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। अदना सी तवज्जो पर। पहला नाम मदीने के ताजदार का लिखा, दूसरा नाम हजरत अली मुर्तज़ा का लिखा, तीसरा नाम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिखा, चौथा नाम हजरत नजमुद्दीन कुबरा या शेख अहमद बिदवी का लिखा कि ये 4 बुजुर्गाने दीन वो हैं जो अदना सी तवज्जो उनकी तरफ की जाए तो वो अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगना नजदियों के यहाँ शिर्क है, वहाबियों के यहाँ शिर्क है, सऊदियों के यहाँ ये हराम है। वहाबियत के वजूद से पहले शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं, परेशानी में पड़ जाओ तो अल्लाह के नेक बंदों की रूहों से मदद मांगो। इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, क्यों बादशाह ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। लब वहाँ हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और फरमाते हैं आला हजरत, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। न्यास इमाम अहमद रजा ने नहीं शुरू किया, फातिहा पढ़ना इसाले सवाब करना इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया, मिलाद शरीफ की मजलिसें इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया, अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर पैसे अलग करके फातिहा कराना इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया, मज़ारात औलिया पे जाके मुराकबा करना और उनकी पेश गोई को सही समझना इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया। अल्लाह के नेक बंदों की रूहों से मदद मांगने का हुक्म इमाम अहमद रजा ने नहीं दिया। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 33 साल पहले इस्माइल देहलवी के चचा ने कहा कि 4 साल ऐसे हैं जो अदना सी तवज्जो पर अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाया करते हैं, अपने गुलामों की मदद फरमाया करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, करम है आला हजरत का हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, करम है आला हजरत का खानकाहों के तकद्दुस की हिफाजत फरमाई, करम है आला हजरत का मुसलमानान आलम के तशख्खुस की हिफाजत फरमाई, करम है आला हजरत का किताबें लिखकर हमारे दीन और हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। कोई नया अकीदा नहीं दिया। 1400 साल के उलमा मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन सालिहीन का जो मुसल्लमा नजरिया था, आला हजरत ने वही नजरियात हम तक पहुंचाए हैं। इसलिए अपने नहीं खैरों को भी इकरार है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने भी लिखा है, बहुत दिल में दीन पर जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, सब उनसे जलने वालों के
گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروخت سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کو شہدائے کربلا کی برکتوں سے مستفیض فرمائے، ان کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ نجمیہ جب ملے گا ماریں گے، ہم تو پیدا ہوئے ہیں اسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نجمیہ جب ملے گا ماریں گے، ہم تو پیدا ہوئے ہیں اسی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے ہم ہیں سیدائی، بند نجمی کی سانس کر دیں گے، دشمنان رضا کے منہ میں ہم بریلی کا باغ کر دیں گے۔ مسکرا کر آپ بولے سبحان اللہ۔ اور لوگ کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سعودیہ سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، ہماری جنگ نبی کے مخالفین سے ہے۔ سعودیہ سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، ہماری جنگ نبی کے مخالفین سے ہے۔ نبی کے علم پہ تو جو اعتراض کرتے ہیں، ضرور ان کی چھپائی غلط مشین سے ہے، ضرور ان کی چھپائی غلط مشین سے ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا، مگر علماء کرام جان رہے ہیں کہ حضرت نے جو آج پلایا ہے، حضرت نے جو آج پلایا ہے، ہم نے کبھی نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ مگر آج پی کے ہم مست ہو گئے ہیں، تو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہ اولیاء کرام ہمیں پلاتے ہیں، ہمیں فیضان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم غریب نواز والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں۔ ان کے پاس دیکھ لیجئے پورا سناٹا ہے، کچھ نہیں ہے، شجرے ہمارے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بالکل منہ ادھر ادھر پھیرنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے پاس غریب نواز ہے، ہمارے پاس غوث پاک ہے، ہمارے پاس سیدنا پاک ہے، ہمارے پاس کربلا والے ہیں، ہمارے پاس مدینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دشمنوں کو دیکھ لیجئے، دشمنے ہم ریسرچ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، اور اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ۔ سبحان اللہ۔ اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے پورا مطمع بیداری کے ساتھ بولے یا حسین، یا حسین، اور وفاداری پیش کرو، ہر جگہ للکا کر کہو وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی میری بڑے آرام و چین سے، یہ سب انہی کے گھرانے کا صدقہ ہے سن لیو، یہ سب انہی کے گھرانے کا صدقہ ہے سن لیو، پانی حسن سے ملتا ہے دانا حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ کون بول رہا ہے؟ گھر گھر نالی، گھر گھر بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بنے گا پکوڑا بنے گی چائے، اسکول کالج بھاڑ میں جائے، عام آدمی سے من کی بات، ادھوگ پتیوں سے دھن کی بات۔ ہاں، اور لاک ڈاؤن میں تو اور حد ہو گیا تھا، پکوڑے کا دھندا بھی ہو گیا پھیل، 200 کے پار گیا سرسوں کا تیل۔ پھر بھی مسلمان خاموش ہے، مسکرا کر نہ بولے سبحان اللہ، اور للکار کے سبحان اللہ۔ اگر ہمارا حال دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن کا فیضان ہے، کربلا والے کا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ اور جو معاملہ خراب ہو گیا تھا، بہت سی سچویشن خراب ہو گیا تھا، چھت والے سیڑھی پہ آ گئے، سگریٹ والے بیڑی پہ آ گئے، اتنا پوزیشن خراب ہو گیا تھا، مگر سرکار کا کرم ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمنوں نے بہت چاہا، مدعی لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔ دل تھام کر بیٹھیے،
اب بزرگوں کی بارگاہ سے لو لگائے رکھیے، علماء کرام سے آپ جڑے رہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کامیابی ملے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ